السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم شارٹ اسٹوری کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا کلرز بائی ارنسٹ ہیمنگوے۔ اس کا کوشچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دا کلر از اے شارٹ اسٹوری وچ از کرٹیسزم آن امریکن سوسائٹی ہاؤ، کہ جو شارٹ اسٹوری ہے کلرز وہ امریکن سوسائٹی پہ کس طرح سے کرٹیسزم ہے، تنقید ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ارنسٹ ہیمنگوے کا چھوٹا سا انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ ارنسٹ ہیمنگوے 1899 to 1961 was an American novelist, short story writer and a journalist. His economical and understated style, which included his iceberg theory, had a strong influence on 20th century fiction. Hemingway produced most of his works between the mid-1920s and mid-1950s, and he was awarded the 1954 Nobel Prize in Literature. Many of his works are considered classics of American literature. تو ارنسٹ ہیمنگوے جو ہے وہ 1899 میں پیدا ہوا اور 1961 میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ایک امریکن ناولسٹ تھا، ایک شارٹ اسٹوری رائٹر تھا اور ایک جرنلسٹ تھا۔ اس کا جو اکنامیکل اور انڈرسٹیٹڈ سٹائل ہے جس میں آئس برگ تھیوری پائی جاتی ہے۔ آئس برگ تھیوری کہتے ہیں کہ رائٹر جو ایک ہمیں سٹوری دیتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اس نے یہ بتایا ہے، لیکن آئس برگ تھیوری وہ ہوتی ہے کہ ایک سٹوری کا ڈیپلی میننگ۔ تو اس کی جو سٹائل میں آئس برگ تھیوری پائی جاتی ہے وہ 20 سینچری کی فکشن پہ اس کا ایک اسٹرانگ انفلوئنس تھا، مطلب کہ وہ اثر انداز ہوتی تھی جو 20 سینچری میں فکشنز لکھے جاتے تھے۔ ہیمنگوے کا جو زیادہ تر ورک ہے، جو زیادہ تر اس نے سٹوریز وغیرہ لکھی ہیں وہ 1920s کے مڈ میں اور 1950s کے مڈ میں لکھی ہیں، اور اسے 1954 میں نوبل پرائز دیا گیا لٹریچر میں۔ اور اس کا بہت سارا جو اس کا کام ہے، جو اس نے شارٹ سٹوریز یا ناول جو بھی اس نے لکھا ہے وہ امریکن لٹریچر کے کلاسکس کنسیڈر کیے جاتے تھے۔ اینی ہاؤ The Killers, a short story written by Ernest Hemingway, can be interpreted as a criticism of American society through its portrayal of disillusionment, violence, and the loss of values. تو جو شارٹ اسٹوری کلرز ہے وہ ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھی ہے۔ اس کے اندر اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ جو شارٹ اسٹوری ہے وہ امریکن سوسائٹی پہ کرٹیسزم ہے، ایک تنقید ہے، کیونکہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، اس میں ڈس الوژنمنٹ، مایوسی پائی جاتی ہے، وائلنس جو ہے تشدد پایا جاتا ہے، اینڈ دا لاس آف ویلیوز، کہ ویلیوز کی کوئی قدر نہیں ہے۔ The story opens with two hitmen entering a small town dinner looking for a man named Ole Anderson whom they plan to kill. اسٹوری جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے کہاں سے کہ دو جو ہیں ہٹ مین قاتل ایک اسمال ڈنر شاپ میں داخل ہوتے ہیں، کس لیے؟ ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے جس کا نام ہے اول اینڈرسن، جس کو انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ The fact that two strangers can casually walk into a public place with the intention of murder highlight the sense of lawlessness and violence that pervades American society. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ دو اسٹرینجرز جو ہیں وہ آرام سے کسی پبلک پلیس میں داخل ہوتے ہیں، کس اٹینشن کے ساتھ وہ کسی کو ماریں گے یا اس کا قتل کریں گے۔ تو وہ کیا ہائی لائٹس کرتا ہے کہ امریکن سوسائٹی میں جو لا لیسنس پایا جاتا ہے اور وائلنس پایا جاتا ہے، مطلب تشدد۔ It suggests a breakdown in the moral fabric of the country where acts of violence have become disturbingly commonplace. وہ کہتا ہے کہ یہ پھر کیا سجیسٹ کرتا ہے کہ جو امریکن سوسائٹی میں انہوں نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے یہ بہت سویلائز کنٹری ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا پایا جاتا ہے کہ جو تشدد ہے وہ ادھر عام پایا جاتا ہے۔ کامن پلیس مین کہ امریکہ میں تشدد عام پایا جاتا ہے کہ کسی پہ بھی تشدد کر سکتے ہیں۔ As the story progresses, it becomes apparent that the hitmen are simply hired to carry out the killing and they have no personal issue against all. اسٹوری جب آگے بڑھتی ہے تو ہمیں اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ جو قاتل ہیں ان کو آرام سے ہائر کیا گیا ہے بغیر کسی جد و جہد کے کہ وہ کسی اول اینڈرسن کو ماریں، بغیر اس کے کہ ان کو کوئی پرسنل ایشو ہے اول سے۔ This detachment and the cold business-like attitude towards murder reflect a society where ہیومن لائف ہیز بین ڈسویلیوڈ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اس طرح اس سے لا تعلقی اسے یہ فیل ہوتی ہے کہ قتل جیسا منصوبہ بنانا یا کسی کو قتل کرنا کیا ظاہر کرتا ہے، ایسی سوسائٹی، امریکہ ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ انسانی زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔
The hitmen themselves are emblematic of a desensitized and morally bankrupt society where violence and death are commodified. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہٹمین خود ہیں وہ وہاں پہ آرام سے پائے جاتے ہیں، ان کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک بینکرپٹ سوسائٹی میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، جس پہ چاہے وہ تشدد کر لیں اور جس کو چاہیں وہ مار لیں. The character of Ole Anderson also serves as a critique of American society. Ole, a former boxer, has given up on life and is resigned to his fate. وہ کہتا ہے کہ جو اول اینڈرسن کا کیریکٹر ہے وہ بھی ایک تنقید ہے امریکن سوسائٹی پہ. کس طرح کہ جو اول ہے وہ ایک باکسر ہے اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے، اس نے اپنی زندگی سے گیون اپ کر دیا ہے اور ریزائن ٹو ہز فیتھ کہ اس نے قسمت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، کھلا چھوڑ دیا ہے. He accepts that the killers are there to end his life and make no attempt to resist or escape. اس نے جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو قاتل ہیں وہ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں اور وہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، اس لیے وہ کوئی اٹیمپٹ نہیں دکھاتا، نہ ان کے آگے کوئی وہ ریزسٹ کرتا ہے اور نہ ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. The resignation can be seen as a commentary on the disillusionment and hopelessness that can plague individuals in a society that fails to provide them with opportunities and fulfillment. وہ کہتا ہے کہ یہ جو لا تعلقی ریزگنیشن ہے وہ کیا کس چیز پہ کمنٹ کرتی ہے؟ ڈس ایلوژنمنٹ مطلب مایوسی کو، کہ جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور امید ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے وہ انہیں کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کرے گی یا انہیں ان کلر سے کوئی تحفظ فراہم کریں گی. مور اوور دا انڈیفرنس پلیڈ بائی دا ادر کیریکٹر ان دا اسٹوری فردر ریفلیکٹس اے سوسائٹی دیٹ ہیز بیکم نمب ٹو وائلنس اینڈ سفرنگ. پھر وہ کہتا ہے کہ مور اوور جو یہ انڈیفرنس کیریکٹرز میں پایا جاتا ہے وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ جس کے اندر تشدد ہی تشدد ہے اور سفرنگ پرابلمز ہی تکلیفیں ہی ہیں لوگوں کے لیے. The dinner staff and customers are aware of the impending murder but choose to turn a blind eye and go about their daily routines as if nothing is happening. اس میں کہتا ہے کہ وہ جو جہاں پہ وہ دونوں قاتل آئے تھے وہ ادھر کا جو ڈنر اسٹاف ہے ہوٹل کا اور کسٹمرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس مرڈر کے بارے میں کہ یہ کلر کسی آدمی کو مارنے آئے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور اپنی ڈیلی روٹینز کا کام کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. This indifference suggests a society apathy and unwillingness to confront the darker aspects of American society. کہتا ہے یہ جو انڈیفرنس پایا جاتا ہے یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے امریکن لائف کی ڈارکر اسپیکٹس پہ وہ روشنی ڈالتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کنکلوژن. In The Killers, Hemingway portrays a society that is marked by violence, disillusionment and moral decay. کہتا ہے کہ شارٹ اسٹوری کلرز میں ہیمنگوے نے ایک اس طرح کی سوسائٹی پہ روشنی ڈالی ہے جو تشدد سے بھری ہے، جو مایوسی سے بھری ہے اور مورل ڈکے کے مین کہ ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہے. Through the characters and their actions, he criticizes a society that has become desensitized to violence when human life is devalued and individuals are resigned to their fate. اور جو اسٹوری کے کیریکٹرز ہیں اور ان کے جو ایکشنز ہیں اس سے وہ ایک ایسی سوسائٹی کو کرٹیسائز کرتا ہے جس کے اندر تشدد ہے، جہاں پہ انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنی قسمت کے آگے مایوس ہیں. The story serves as a stark reminder of the consequences of societal apathy and the erosion of values in American society. جو اسٹوری ہے وہ کس چیز کی ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے؟ امریکن سوسائٹی کے اندر ویلیوز کی ری ویلیوڈ ہونا، انسانی زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پیپل آف دا کنٹری آر ہوپ لیس اینڈ ہیلپ لیس. اور امریکن سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ نا امید ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا.